ایک مومن کے لیے تو جو سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ دے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. کیونکہ جو کوئی انسان کو مصیبت آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو بکثرت انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن کریم فرماتا ہے جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اور ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو معافی کرتا رہتا ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی لیتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے. تو اس واسطے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے اور جو حاجت ہے وہ مانگ لے. یا اللہ میں تو بے وسیلہ ہوں، میرے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری یہ حاجت پوری فرما. یہ ہے جو اصل وظیفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے. یہ ہے اصل وظیفہ. جو کوئی حاجت پیش آئے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. دعا اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب بھی ہے، ہر دعا پر ثواب ہے، چاہے دنیوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو تو وہ اس کو اپنا وظیفہ جان بناؤ، اس کو حرز جان بناؤ. اس فکر میں نہ رہو کہ کون سے وظیفے سے کیا ہو جائے گا. اپنے علم کی ساری پہنچ وہ اس حد تک محدود نہ رکھو. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. بے شک قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بے شک تاثیر ہے اور وہ تاثیر جو اصل معانی کی تاثیر ہے وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی تاثیر ہے. اس قرآن کی آیات سے دنیاوی فائدہ بھی بعض اوقات حاصل ہوتا ہے لیکن اس کو اپنا مبلغ علم نہ بناؤ. یعنی اپنے علم کی ساری جد و جہد وہ اس کی حد تک محدود نہ رکھو. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو. جتنے لوگ یہ وظائف اور عملیات کے فکر میں زیادہ رہتے ہیں عامت الناس، تو ان سے پوچھو بھئی کبھی پڑھ کے دیکھا تم نے کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ تو عام طور سے اس سے لا علم کبھی اٹھا کے دیکھی نہیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھی نہیں، مستند تفسیر. بس اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com